السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے اور اس کے اعضاء بھی بڑے خوبصورت ہیں، اور یہ جو انسانی مشینری ہے سر سے لے کے پاؤں تک یہ بھی بڑی قیمتی ہے۔ غرضے کے انسان کا ایک ایک حصہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے۔
کہ کوئی ایک حصہ اگر وہ متاثر ہو جاتا ہے تو انسان کو اپنی قدر و قیمت کا اندازہ ہو جاتا ہے. پھر مزید آگے بڑھیے کہ اس کے اعضاء اور اجزاء اور اس کے پارٹس ایک سے ایک بڑھ کے ہیں. جس کا ذکر کرو وہ اتنا قیمتی محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا. حالانکہ بسا اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر اس کا کوئی حصہ نہ بھی ہو تو کام چل جاتا ہے، لیکن یہ انسان کتنا قیمتی ہے. اور کمال کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بالائی حصے کے اندر ایک ایسا پرزہ رکھ دیا ہے جو شاید سارے جسم میں سے زیادہ قیمتی ہے، کہ اگر وہ حصہ متاثر ہو جائے سارا انسان ہی بیکار ہو کے رہ جاتا ہے. چلیں شاید چلنے پھرنے کے قابل ہو، لیکن انسان وہ خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا پا سکتا جب تک وہ پرزہ ٹھیک نہ ہو جائے، اور اس کو دماغ کہتے ہیں. یعنی انسانی سر کے اندر، اس انسانی کھوپڑی کے اندر جو ایک سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا رکھا ہے وہ کس قدر قیمتی ہے. لیکن ایک شرط بھی ہے کہ اگر یہ انسان اپنے اس دماغ کو صحیح طور پہ استعمال کرے گا تو بہت زیادہ فائدہ حاصل کر پائے گا. آپ آئی سوچیں گے کہ صحیح کیسے؟ ہم تو ہر وقت صحیح سوچتے ہیں، بڑے اچھے اچھے پروگرام بناتے ہیں، بڑے منصوبے بناتے ہیں، بڑے اپنے کاروباری سلسلے، گھریلو معاملات، باقی ساری جمع تفریق، ہم تو ہر وقت اس کو استعمال میں لاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی کسر نہیں چھوڑتا اور اپنے سے بڑھ کر منصوبے بنانے کی کوشش کرتا ہے جو بسا اوقات پایا تکمیل تک نہیں پہنچتے. منصوبے تو بہت بناتا ہے، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، میں نے ایسے کرنا ہے، میرے پاس مال اتنا ہونا چاہیے، گھر ایسا ہونا چاہیے، گاڑی ایسی ہونی چاہیے. لیکن اس سے بڑھ کر بھی سوچ ایک موجود ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے شریعت کے اندر رکھی ہے اور ہم انسانوں کو سمجھایا ہے کہ دیکھ انسان، اگر تو نے اپنے دماغ کو اس ضمن میں استعمال نہ کیا تیرا سارا کیا کرتا بیکار ہو جائے گا. تو آئیں دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو ہمارے دماغ میں آنی چاہیے اور اس کے بغیر ہم انسان بیکار ہیں، اور اگر وہ کام کر لیں گے تو ہم سے اچھا کوئی نہیں. کیا ہوا دنیا کی حد تک کچھ نہ بھی مل پایا تو کوئی غم کی بات نہیں ہے، گزر جائے گی. یہ زندگی ملی ہے، اگر آسانی سے نہ گزری مشکل سے گزر جائے گی، لیکن وہ زندگی بہت آسان ہو جائے گی جس کے اندر ہم نے ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اور حقیقت میں وہی زندگی ہماری اصل زندگی ہے، اسی کی کامیابی ہماری یقینی کامیابی ہے. تو آئیں ذرا توجہ فرمائیں. قرآن مجید کا آغاز ابتدا تو سورۃ فاتحہ سے ہو رہی ہے. سورۃ فاتحہ بھی اس مالک کی پہچان کرواتی ہے کہ دیکھو انسان، جب تو اپنے مالک کا نہیں بن جاتا تیرا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے رب کو راضی کر لے، کام بن جائے گا. پھر اس کے بعد دوسری سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ بقرہ، اور کافی حد تک ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس کے اندر عقائد کا ذکر ہے، اعمال کا ذکر ہے، معاملات کا ذکر ہے. لیکن بالکل ابتدا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اے انسانوں، یہ الف با تا سا سے بنا ہوا قرآن یہ اللہ خالق کائنات کا اتارا ہوا ہے، یہ کوئی دنیوی تخلیق نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں کبھی شک میں نہ پڑنا کہ شاید محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے بنا کے پیش کر رہے ہیں، جیسے کفار مکہ اعتراضات پیش کیا کرتے تھے.
اللہ فرماتے ہیں مجھ سے نازل ہونے کے اندر، میرے پاس سے اس کتاب کے آنے کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جو بندہ شک میں پڑ گیا وہ بیکار ہو گیا. ہدی للمتقین، قیمتی بات یہ ہے، فائدے کی بات یہ ہے، متقین کے لیے ہدایت کا سامان ہے. انسان تو چاہتا ہے نا میں فائدہ حاصل کروں، سب سے بڑا فائدہ تیرے لیے ہدایت ہے. ہدایت کا مطلب رہنمائی کا مل جانا. اللہ نے جو گائیڈ لائن ہمارے لیے بھیجی اس پہ چل کے اپنے آپ کو کامیاب بنا لینا، اہدنا الصراط المستقیم کی دعائیں کرتے ہوئے اپنے آپ کو چلانا کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گی. یہی وہ شریعت ہے جو تیرے حق میں اتاری گئی ہے. کیونکہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ انسان. یعنی اس کتاب کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی رہنمائی، انسان کی گائیڈ لائن. ہدی للمتقین. لیکن حقیقت میں اس سے فائدہ کون حاصل کر پاتا ہے؟ جن کا وصف ہے تقوی، جو متقین ہیں، جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، پھر اس پہ ڈٹ گئے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جنہوں نے اپنا رب، اس الہ کو مانا، اللہ کی ذات کو مانا، اپنا پالنے والا اسی کو تسلیم کیا، پھر اسی کے بن کے رہ گئے، اسی کے سامنے جھکتے رہے. کام سیدھا ہے، ہدایت مل چکی ہے. کیونکہ اس مالک نے کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، بس انہوں نے وہی کیا. تو یہ تقوی کس قدر مفید ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے بارہا اس کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. تقوی خطبے کے اندر یہی آیتیں پڑھی جاتی، حتیٰ کہ مسنون خطبہ جو نکاح کے اندر پڑھا جاتا ہے اس کے اندر بھی یہی 3 آیتیں اور ان کے اندر بار بار تقوی کا ذکر ہے. تقوی ایک بہت ہی بنیادی کرنے والا کام ہے جس کے بغیر انسان نامکمل ہے، اس لیے بار بار اسی کی تاکید آتی. اب یہاں دیکھ لیجئے بنیادی بات ہدایت کی بات بیان ہوئی اور ساتھ ہی تقوی کا ذکر آیا کہ رہنمائی تو سب کے لیے ہے، لیکن اس کا حقیقی فائدہ متقین حاصل کر پاتے ہیں، کیونکہ وہ دعویٰ کرنے کے بعد انکاری نہیں ہوتے. وہ جو زبان سے کہتے ہیں پھر اس کے مطابق چل کے دکھاتے ہیں. اچھا اللہ جی وہ چل کے دکھاتے ہیں تو پھر ہمیں بھی بتلائیے کہ وہ چلنے والے کون سے سلسلے ہیں، وہ کرنے والے کون سے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے. اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب. ان کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے ایمان والوں کی، تقوی اختیار کرنے والوں کی، وہ بن دیکھے مان جاتے ہیں. اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، اور اب تو ہم نے تو اللہ کے رسول کو بھی نہیں دیکھا، لیکن بن دیکھے تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. دوسری ان کی صفت اور خوبی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، نماز کو سیدھا رکھتے ہیں، اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں آنے دیتے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑتے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تیسری ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں بخیلی کنجوسی سے کام نہیں لیتے، بلکہ وہ جہاں کہیں ضرورت پڑتی ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. ہوتی بھی اللہ کی عطا ہے کہ ان کا ذاتی کمال تو ہوتا نہیں ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک. ساتھ ہی ان کی یہ بھی خوبی ہے کہ جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے، یہی کتاب ہدایت قرآن مجید، اس کو تسلیم کرتے ہیں، دل سے قبول کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں. وما انزل من قبلک. جو کچھ پہلے نازل ہوا اسے بھی دل سے مانتے ہیں، منکر اس کے بھی نہیں ہوتے. وبالآخرۃ ہم یوقنون. اور آخرت کے اوپر بھی ان کا پورا یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، آخرت قائم ہونی ہے، ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں ہمارا حساب کتاب ہونے والا ہے. لہذا جب وہ ایک ذہن میں سارا خاکہ ہوتا ہے نا، اس کو قانون کہہ لیجئے، ایک نظام کہہ لیجئے، آپ جناب وہاں کے عدل کو یاد کر لیجئے، وہاں کے آپ حساب کتاب کو یاد کیجئے کہ قیامت کا دن قائم ہوگا، وہ آخرت میں ہونے والا ہے، وہاں ہمیں پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا پڑے گا. اللہ فرماتے ہیں نا کل نفس بما کسبت رہی. ہر انسان
अपने अमाल के बदले में गिरवी है। आज क्या कर रहे हैं, अच्छे अमाल या बुरे अमाल? जैसे हम गिरवी रखते हैं रुपया पैसा कि ये चीज मुझे दे दें, ये रुपया पैसा मेरा रख लें, वो उसके मुतबादिल एक जमानत होती है। या कोई चीज दुकान मकान गिरवी रख दिया जाता है। अल्लाह फरमाते हैं हर इंसान के अमाल भी वो हमारे पास पेश हो रहे हैं और ये इंसान अमाल के बदले में गिरवी है। अगर अच्छे अमाल होंगे वो अमाल इस इंसान को बचाने के लिए काफी हो जाएंगे, और अगर वही अमाल बुरे हुए फिर ये इंसान बच नहीं सकेगा। ये है आखिरत, ये है अल्लाह के सामने पेशी। तो ये उन चीजों के अंदर शामिल है जो करने वाले काम हैं। अब जो लोग ये कुछ करते हैं वो मुत्तकीन हैं, और मुत्तकीन के लिए हिदायत है। कौन सी चीज? अल्लाह की किताब कुरान मजीद। मामला बिल्कुल सीधा है। अब हम अपने दिमाग की तरफ आए, अपने आप को सोचें कि हम में से हर कोई किस कदर इस बात का फिक्र करने वाला है कि मैंने जिस हद तक दुनिया के बारे में सोचा, क्या उससे बढ़कर अपनी आखिरत के बारे में सोचा, इस हिदायत के बारे में सोचा, अल्लाह की नाजिल करदा वही के बारे में सोचा। और फिर इसके अंदर जो बुनियादी करने वाले काम हैं, अपने अकीदे नजरिए को बना लेने के बाद सबसे पहला सबक हमारे ऊपर नमाज का लागू होता है। नमाज। अब नमाज ये तो इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। एक, आप नमाज की अहमियत को जानिए। दूसरे नंबर पे आप नमाज के तरीके को सीखिए। तीसरे नंबर पे नमाज के अंदर आप जो कुछ पढ़ते हैं उसको जानिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हर एक चीज का कितना फायदा है। और फिर मजीद उसके तर्जमे को जानते हुए अपने आप को एक लाइन पे लगाइए, सारा काम बेहतरीन हो जाएगा। जैसे हम दुनिया की बेहतरी चाहते हैं, हर चीज को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से मेरा काम अच्छा हो जाए, घर अच्छा हो जाए, मेरे कपड़े अच्छे हो जाएं, मेरे सारे मामला ठीक हो जाएं, बेहतरी आ जाए इनके अंदर। ऐसे ही हमें अपनी इबादत के अंदर भी बेहतरी की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस ये हमने एक काम शुरू किया, टूटा फूटा जैसे भी हो गया है, अल्लाह के साथ शायद हमने दौ ही लगाना है। भाइयों, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमने किसी के साथ दौ नहीं लगाना, बल्कि हकीकत में अगर अपनी इबादत के अंदर हम मुखलिस नहीं हैं, हम अपने आप के साथ दाव लगा रहे हैं। क्योंकि अल्लाह की बात आपने सुनी हुई है। अल्लाह फरमाता है वयम करूना वयम करुल्लाह, कोई अल्लाह को चक्कर देने की कोशिश न करे, उल्टा तुम्हारे ऊपर वो वबाल आ जाएगा। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, क्योंकि अल्लाह को कोई चक्कर देने वाला नहीं है। अल्लाह की तदबीरें ही कारगर हुआ करती हैं। लिहाजा जहां हम बाकी सारे मामलात में बड़े ही एक्टिव और बड़े जनाब अपने आप को तदबीरें बनाने वाले समझते हैं, बड़े जनाब सेटिंग मैटिंग बनाते हैं, बड़ी सोचो विचार है, बड़ा दिमाग इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हम अपने दीन के बारे में, इस अल्लाह की किताब के बारे में, अपने रब के सामने अपनी इबादत पेश करने के हवाले से अपने आप को बेहतर नहीं बना सकते? या फिर वही पुरानी रूटीन जो हमने तरीका इख्तियार कर लिया, बस चलते चले गए? नहीं भाई, जरूरत है इस बात की कि अल्लाह ने जहां हमें इतना खूबसूरत बनाया और इतने बेहतरीन आज़ा अल्लाह पाक ने हमें इनायत फरमाए, सोचने समझने की सलाहियत इस इंसान को दी जो किसी और को नहीं दी। किसी हद तक चलो जानवर भी थोड़ा बहुत वो समझते हैं कि मेरा मालिक कौन है, मैंने जाना किधर है, लेकिन जितनी बसीरत, जितनी अकल से नवाजा है अल्लाह पाक ने इस इंसान को, इतना तो किसी और को नहीं नवाजा। तो फिर इसके ऊपर इंसान को अपने मालिक का कितना कदरदान होना चाहिए कि अल्लाह तूने मुझे इतनी बसीरत से नवाजा है, मैं इस दिमाग से कितने काम करता हूं, अपनी दुनिया को मैंने कैसे आला से आला तरीन बना लिया है, मैं तो फिजाओं में उड़ता फिर रहा हूं, मेरी कितनी परवाजें हैं, मैंने कंप्यूटर इजाद कर लिया है जो दिनों का काम, महीनों का काम मिनटों में कर देता है। लेकिन क्या दुनिया की हद तक हमारा दिमाग काम करेगा? अपनी आखिरत को बेहतर बनाने की नहीं सोचेंगे तो फिर हमारे अंदर वो समझ नाम की कोई चीज नहीं है।
آئیں ایک ہی بات دیکھیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو کتاب ہدایت قرار دیا ہے، اور ہدایت کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ متقین جن کو شمار کیا گیا ہے، سب سے پہلے عقیدہ نظریہ اپنا دماغ سیٹ کر لینا، اپنے خالق کی پہچان، اور خالق نے جو کچھ ہمارے لیے مقرر فرمایا اس کو تسلیم کرنا، پھر اس کے بعد موٹی اور سیدھی سادہ سی ایک ہی بات پہلے نمبر پہ نماز کو قائم کرنا۔ اب نماز کا قیام جو ہے نا، یہ ہے بالکل ایک چیز کو سیدھا رکھنا، جس کے اندر کوئی بل پھیر نہ ہو، کوئی کج روی نہ ہو، ٹیڑھا پن نہ ہو، کوئی اس کے اندر اونچ نیچ نہ ہو۔ جیسے ہم دیوار کرتے ہیں چاہے وہ 100 فٹ لمبی ہو، کاریگر کو ہم کہتے ہیں بھی اس میں فرق نہیں آنا چاہیے، ایسے بالکل پلستر بھی سال کے اندر ہونا چاہیے، دیوار کی لمبائی بھی اس کے اندر 1 انچ کا اندر باہر چکر مکر نہیں ہونا چاہیے، اور وہ لوگ کرتے ہیں لمبی لمبی دیواریں بالکل سیدھی اسٹریٹ۔ ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا ہے، الذی ویقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو بالکل سیدھا رکھتے ہیں۔ اب سیدھا رکھنے کے اندر تو اتنی ساری تفصیل ہے کہ اگر بھائی کوئی کوشش کرے احادیث کو پڑھ کے دیکھے تو پھر نماز کو سیدھا کرنے کا مطلب سمجھ آ جائے گا۔ بہت ساری باتیں ہیں۔ سب سے پہلے بنیادی طور پہ اس کے فوائد کی طرف آتے ہیں کہ دیکھیے اللہ پاک نے یہ اتنا اہم ترین عمل کیوں ہمارے اوپر لاگو کیا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ 5 نمازیں یہ ایسا ایک عمل ہے کہ درمیان میں جو کچھ ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں ان کے لیے یہ ان گناہوں سے کفارہ بن جاتی ہیں، ان گناہوں سے معافی کا سامان ہے۔ کتنا آسان نسخہ ہے کہ ہر انسان سے غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم نماز کا فکر کر لیں تو بڑا بہترین کام ہو جائے گا۔ 5 نمازیں، درمیان میں ہونے والی غلطیاں، خطائیں، کوتاہیاں معاف، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں پر فرض کی ہیں۔ جو بندہ یہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے اور کوئی چیز ان میں سے مس نہیں کرتا، ان کو ہلکا جانتے ہوئے، ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کو چھوڑتا نہیں ہے کہ چلیں کوئی بات نہیں، میں نمازی بندہ ہوں، 3 پڑھ لی ہیں، 2 نہ بھی پڑھی، میں اپنے کام کاج میں مصروف ہوں، ایسی کون سی بات ہے؟ تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں بندوں پہ، تو جو بندہ ان میں سے کسی بھی نماز کو نہیں چھوڑتا، کان لہ عند اللہ عہد، اللہ نے اپنے ذمے یہ بات لے لی ہے، ان یدخلہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے، یہ اللہ نے اپنے ذمے بات لے لی ہے۔ اور جو کام اللہ نے اپنے ذمے، جیسے ہم کہتے ہیں یار تو نے تیرا یہ کام میرے ذمے ہو گیا، اب وہ دوست کا دوست ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا کوئی تعلق دار ہے، تو بس وہ بندہ مطمئن ہو جاتا ہے جی اس نے تو اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نمازی بندے کا ذمہ لے رہے ہیں کہ تو نے نماز پڑھی ہے، اس کو ضائع نہیں کیا، مجھے تو نے یاد رکھا، میں تجھے جنت میں داخل کروں گا۔ اور جو شخص 5 نمازیں ادا نہیں کرتا، ان میں سے مس کر جاتا ہے، ساری تو چھوڑنی نہیں ہے کیونکہ ان کے بغیر تو بندہ مومن مسلمان بنتا ہی نہیں ہے، لیکن ان میں سے کچھ تخفیف سمجھ لینا، اور تخفیف میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، وقت کی پرواہ نہیں ہے، لیٹ ہے، کوئی نماز چھوڑ دی ہے، نماز پڑھی ہے تو لاپرواہی سے پڑھی ہے تو کوئی کسی بات کا دھیان ہی نہیں ہے، خیال ہی نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے آداب ہیں، اس کے بہت زیادہ طریقے ہیں، نماز کے بہت زیادہ سلسلے ہیں جن کو بہار رکھنا، اپنانا، ان کے مطابق چلنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فَلَيْسَ لَهُ عِندَ اللَّهِ أَحَدٌ، پھر اللہ اپنے ذمہ وعدہ کوئی نہیں لیتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب تمہاری ذمہ داری نہیں ہماری، اور اللہ کے سو فرماتے ہیں انشاء ذبحہ وانشاء غفر لہ، اب اللہ چاہے گا تو اسے عذاب دے گا، عذاب کہاں ہونا ہے؟ جہنم کے اندر، دوزخ میں ڈالے اللہ، اور چاہے تو اللہ اس کو معاف کر دے کسی عمل کی وجہ سے، اس کی معافی کی وجہ سے، اس کی توبہ کی وجہ سے، وہ اللہ کی مشیت پہ ہے، اللہ کی چاہت پہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ جہنم سے آزادی ہے نماز کا عمل۔ آپ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے لن یلج النار احد
صلی قبل طلوع الشمس و قبل غروبها یعنی الفجر والعصر. دو نمازوں کی خصوصی اہمیت بیان ہو رہی ہے کہ جو بندہ فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو دوزخ میں نہیں ڈالیں گے. اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ نمازوں کے اندر جو سستی ہوتی ہے نا، بڑے بڑے نمازی لوگ بھی وہ یا فجر کے اندر یا عصر کے اندر، بسا اوقات عشاء کی نماز، لیکن وہ خاص طور پہ منافقین کی علامت ہے. وہ فجر اور عشاء کے اندر دوڑ لگانے کی کوشش، وہ اندھیرے کی وجہ سے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز جو بندہ باقاعدگی سے پڑھتا ہے اللہ اس کو دوزخ میں نہیں ڈالیں گے. اسی طریقے سے اس کا فائدہ من صلی العشاء فی جماع، جو بندہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے فکانما قام نصف اللیل، وہ ایسے ہے جیسے اس نے آدھی رات کا قیام کر لیا. نماز پڑھ کے سونے جا رہا ہے، آرام کر رہے، نیند پوری کر رہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی ہے. اب اس کے بعد یہ کوئی نوافل پڑھنے والا نہیں ہے، لیکن یہ ایسے ہے جیسے اس نے آدھی رات کا قیام کر لیا ہے. ومن صلی الجماعت ومن صلی الصبح فی جماع، اور جو صبح کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، آ کے پڑھتا ہے مسجد کے اندر، فکانما صلی اللیل کلہ، تو گویا اس نے پوری رات کا قیام کر لیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چانس ہیں، فائدے کی باتیں ہیں. اب ہم سو رہے ہیں، عشاء کی نماز پڑھی، گھر چلے گئے، سو رہے ہیں، صبح اٹھے، بڑی لمبی رات ہے، کچھ نہیں کیا ہم نے، کوئی محنت نہیں ہماری. اللہ فرماتے میرے بندے تو میرے کہنے پہ عشاء کی نماز بھی گیا مسجد کے اندر با جماعت ادا کی اور فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کی، بس تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے تو نے ساری رات کا قیام کیا ہے. اس طرح کے فائدے کوئی نہیں دیتا. ہاں آپ تھوڑا سا کام کر لیں، ساری رات آپ جناب بیٹھ کے گزاریں، صبح اٹھ کے کہیں کسی مالک سے ہاں جی ساری رات میں نے مزدوری کی ہے، مجھے اس کے بدلے میں کچھ چاہیے، کچھ نہیں ملے گا. یہ اس کی مالک کی عنایات ہیں. یہ اللہ خالق کائنات اس قدر مہربان ہے اپنے بندوں پہ. اگر یہ بندہ اپنا دماغ استعمال کرے، اس مالک کی عطا، یہ قیمتی پارٹ، یہ انسان کی سوچ اور فکر، اس کو اگر استعمال میں لائے، اس مالک کی بات مانتے ہوئے اس کا بن جائے، اس کے سامنے جھک جائے، تو ساری رات سو کے گزارنے کے باوجود اللہ اس کو قیام کا ثواب دے رہے ہیں. ساری رات کی عبادت لکھی جا رہی ہے. اسی طریقے سے یہ نماز کے فائدے اور مسجد میں آنا، ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا بھی چلیں زیادہ سے زیادہ کیا ہے، ہم مسجد میں نہیں بھی آتے، نماز ہی پڑھنی ہے نا. لیکن اللہ کے رسول نے تو ساری باتیں سمجھائی ہیں. یہ ہمارا دین ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو چن لیا ہے. یہ نبیوں کے امام اور سردار ہیں اور ان کی رہنمائی ہمارے سامنے موجود ہے. آپ فرماتے ہیں لو یعلمون ما فی النداء والصف الاول، مومنوں اگر تمہیں پتہ چل جائے، اگر ان ایمان والوں کو پتہ چل جائے کہ اذان کے اندر کس قدر اجر ہے اور پہلی صف میں شامل ہونے کا کتنا ثواب ہے، یہ کتنے فائدے کی چیزیں ہیں، ثم لم یجدوا الا یستحموا، پھر جناب مقابلہ شروع ہو جائے اور قرہ اندازی کی نوبت آ جائے اور اس کے بغیر فیصلہ نہ ہو پائے. جیسے ہمارے پاس کبھی کبھار ہوتا تھا، بچے آ جاتے، ایک کہتا ہے میں نے اذان کرنی، دوسرا کہتا ہے میں نے، وہ تو بچے ہیں، خیر ان کا شوق ہے، ایک ذوق ہے، ایک فطری عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ چیز عنایت فرمائے کہ ہم سب لوگ ایک سے دوسرے سے جو ہے نا ایک دوسرے سے بڑھ کے کوشش کریں اس زمن میں. تو ایسے ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اس انسان کی سوچ کام کرنے لگ جائے اور یہ حقیقت کو پا لے، اس کو اجر و ثواب کا اندازہ ہو جائے، پھر اس کے بغیر، اس کے پاس کوئی حل نہ ہو اس کے بغیر کہ بھائی اب تو قرہ اندازی کرنا پڑے گی، پھر یہ قرہ اندازی کریں. اور آپ فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز جلدی پڑھنے کے اندر ٹائم ہو گیا ہے تو باقی سارے کام چھوڑ کے اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کی عبادت کرنا، تو ضرور لوگ دوڑ کے بھاگ کے فوری طور پہ باقی سارے کاموں کو چھوڑ دیں اور اللہ کی عبادت پہ لگ جائیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم انسان اپنے دماغ کو کام میں نہیں لاتے، کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر لوگ جان لیں لو یعلمون ولو یعلمون ما فی التہجیر لاستبقوا الیہ، کہ جلدی فوری ٹائم ہو گیا ہے، نماز کو لیٹ نہیں کرنا، باقی سارے کام کر لو، نماز بعد میں پڑھ لیتے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں،
چلے جاتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, حتیٰ کہ جماعت بھی ہو گئی, نماز کا وقت بھی گزر گیا, اب لیٹ کر کے پڑھ رہے. ٹھیک ہے, نماز تو ہو جائے گی, لیکن وہ اعزاز حاصل نہ کر پائے جو حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کرنا تھا. اور مزید آپ فرماتے ہیں وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْأَتَمَ وَالصُّبْحِ, اگر لوگوں کو پتہ چل جائے رات اندھیری کی نماز کا کتنا اجر و ثواب ہے اور صبح فجر کی نماز کا کتنا ثواب ہے, جیسے میں نے پہلے عرض بھی کر دیا کہ ساری رات کے قیام کا ثواب ہے, لیکن اس کے علاوہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, یہ پیارے پیغمبر کے پکے ٹکے فرامین ہے. تو آپ فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے عشاء کی نماز اور صبح کی نماز کے اندر کتنا اجر و ثواب ہے, لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا, اگرچہ ان کو گھٹنوں کے بل آنا پڑے گا نا تو ضرور آئیں, گھٹنوں کے بل. کبھی آ سکتا ہے کوئی؟ کبھی نہیں آ سکتا. ہم تو اچھے بھلے ہوتے ہیں تو چل کے مسجد میں آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ آخر اصل میں جو ہے نا, آپ جو آخرت کے اندر اجر و ثواب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کی مزدوری رکھی ہے اس کا اندازہ نہیں ہے آپ کو. اگر لوگوں کو اس بات کا آئیڈیا ہو جائے, اس کا اندازہ ہو جائے کہ اس کے اندر کتنا اجر ہے, کتنا ثواب ہے, ان نمازوں کی کتنی فضیلت ہے, کیا کچھ ہمیں ملنے والا ہے, لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا, ضرور بھی ضرور لوگ ان نمازوں کے اندر شامل ہوں, اگرچہ اتنے معذور ہوں کہ چلنے کے قابل نہیں ہیں, گھٹنوں کے بل صرف چل کے آ سکتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تب بھی یہ آ جائیں. اب ذرا اندازہ لگائیں ان الفاظ کا کیا تقاضا ہے. شاید آپ بات کو سمجھ پائے ہیں کہ نہیں. آپ فرما رہے ہیں گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑے تو یہ انسان ضرور آئے گا. اب تو ہم اچھے بھلے چلنے کے قابل ہیں پھر بھی نہیں ہم آتے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے دماغ کو استعمال میں نہیں لاتے. جو اللہ پاک نے ہمیں اتنی بصیرت سے نوازا ہوا ہے, اتنی ہوش سوچ سمجھ دے رکھی ہے, ہم اس ہوش کا استعمال نہیں کر رہے. ورنہ تو پیارے پیغمبر کے فرامین کے سامنے اپنے آپ کو اس طریقے سے روک لینا اور ان باتوں کو نہ سمجھنا, ان کے اوپر عمل نہ کرنا, یہ بات تو سمجھ سے بالا تر ہے, نہیں سمجھ آتی بات. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پیارے پیغمبر کے فرامین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کچھ ہمیں دیا ہے قرآن کی شکل میں, قرآن مجید کی تفسیر کی شکل میں, اللہ کرے وہ ہمارے اوپر لاگو ہو جائے, ہم دل و جان سے اس کو قبول کر کے اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.